السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن BBA کا لیکچر نمبر 6 ہم کرنے جا رہے ہیں آج۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ویریس اسکول آف تھاٹس سلسلہ، جو اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے صوفیز اور سینٹس نے یعنی کہ علماؤں نے ہندوستان برصغیر یا بھارت میں جو اپنے تھاٹس اور سلسلہ کو جو آگے بڑھایا، ہم اس کو آج پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی اس میں جو سب سے اہم جو سوال آپ کے پاس آتا بھی ہے کہ صوفیز اور علماؤں نے جو اس وقت بر صغیر میں اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ادا کیا تھا، ہم نے اس سوال کو ڈسکس کیا تھا جو آپ کے پاس آتا بھی ہے بورڈ کے ایگزامز میں یا یونیورسٹیز کے ایگزامز میں۔ تو پلیز اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ہے تو اس کو ضرور دیکھ کے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے حساب سے جو آپ کے پاس سوال آتا ہے آپ کے ٹاپک کے لحاظ سے، وہ آتا ہے کہ ویریس اسکول آف تھاٹس جو سلسلہ تھے جو صوفی اور سینٹس کے حساب سے جو اس وقت انڈیا یعنی کہ بھارت، آپ کے پاس ہندوستان یا بر صغیر، یہ تینوں کے لحاظ سے جو بھی سوال آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اس کو اسی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اور صوفی اور سینٹس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، سینٹس علماؤں کو کہتے ہیں اور صوفی صوفیزم کو کہتے ہیں۔ تو صوفی اس کے حساب سے آپ کے پاس یہ سوال آتا ہے اور آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اب اس کے جو انٹروڈکشن ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صوفیوں کے حساب سے سب سے اہم کردار جو رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ چیزیں، وہ وحدانیت، وہ کلمات جو ہمیں ڈائریکٹ یعنی کہ بالکل براہ راست جوڑ دے اللہ سے، اس فلسفی کو ہم کہتے ہیں صوفیزم۔ اور صوفیزم کے حساب سے جو پہلا سلسلہ شروع ہوا ہے بر صغیر وہ ہے چشتیہ سلسلہ۔ یہ محی الدین چشتی صاحب کا پورا آتا ہے اور یہ جنوبی افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے پاس بھارت میں پورے کا پورا نظام آتا ہے۔ اب یہ جو پورے کا پورا نظام ہے، اس میں جو اجمیر کے علاقوں کے جو سب سے اہم کردار ہیں، جو ریسائٹیشن ہے ان کی محی الدین چشتی صاحب کی، اس میں کلمہ ذکر آتا ہے اور قوالیز آتی ہیں۔ اب یہ ایک ایسا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ قوالی کے اندر تو سر آتا ہے، لیکن وہ سر کے حساب سے اگر دیکھا جائے وہ طبلہ، اس کے جو بیٹس ہیں وہ ایک الگ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو میوزک کا ورڈ جو میں ہمیشہ لگاؤں گا اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو دکھے گا وہ اصولاً ویسٹرن نہیں ہے، وہ یہاں کا ہے، وہ یورپ سے ہوتا ہوا پورے کا پورا یہاں پر جو مڈل ایسٹ سے پھر گلف سے ہوتا ہوا جنوبی ہندوستان میں یا جنوبی ایشیا میں جو آیا ہے۔ تو پلیز یہ اچھی طرح ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ ریلیجس کانسیپٹ میں رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں میں۔ تو ریلیجس کانسیپٹ میں اسلام کے اندر بیٹس، رائمز چلتی ہیں، لیکن ردم یہ وغیرہ، سنگنگ وغیرہ جو اصل ہے، میوزیکل ہے، سر ہے، وہ نہیں چلتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، وہ ہم نے اب جوڑ دی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت کے حساب سے یہ چیزیں نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم نے اب جوڑ دیا، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد جو آتے ہیں وہ شروعاتی سلسلہ آتا ہے، جو شروعاتی کا جو وہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ کا آتا ہے، اور شیخ عبد النجیب صاحب جو اس وقت کے ان کے جو بڑے بولتے ہیں استادوں میں سے استاد تھے، ان میں سے 1097 سے لے کے 1162 تک، 1097 سے لے کے 1162 تک یہ پورے کا پورا نظام چلتا رہا ہے۔ اور اس میں اگر آپ نے نوٹ کرا، یہ چاروں صوبے ان کے بہت بڑے جو اس میں دعوے دار ہوتے ہیں، جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان کے جو سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اور اس میں جو سب سے اہم ریسائٹیشنز جو آتی ہیں قرآن کی اور کلمات کی، وہ قوالی کے تھرو آتی ہے، اور اس میں سب سے اہم قوالی جو بہت مشہور بھی ہے، جس کی ریسائٹیشن آج کل بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہے، وہ ہے اللہ۔ اب یہ جو ہے یہ ایک ایسا ہے جو ہمیشہ ہم لوگ چیزوں کے ہمارے جو ہوتے ہیں نا، ایک سمپل الفاظوں میں سمجھانا شروع کروں تو یہ ہمارے خون میں بسا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ جس چیز کا پتہ نہیں ہے تو بھول گئے، جب بھول گئے تو اس کو ہم نے ہر کسی کا جوڑ دیا، جب ہر چیز کا جوڑ دیا تو چل ہی رہا ہے۔ تو اس طرح یہ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آتا ہے آپ کا قادریہ کا، یہ قادریوں کا ہے۔ اچھا، قادریہ کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا، شیخ عبد القادر، یہ گیلانی ہے، جیلانی نہیں ہے، لیکن سب ان کو جیلانی پڑھ لیتے ہیں، لیکن گیلانی ہے اصولاً، یہ ذرا کنفیوژن ہے، تو پلیز یہ گیلانی ہے۔ اور 1077 سے لے کے 1167 تک، یعنی کہ 1077 سے لے کے 1166 تک یہ پورے کا پورا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ بغداد کے تھرو میں یہ پورا آیا ہے، اور آپ نے اگر نوٹ کرا ہو، انڈیا میں 1482 کے دوران ان کے فالوور اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے شریعت کو،
اور اس میں اگر آپ نے نوٹ کرا ہو وہ ذکر جلیل اور ذکر کفی کا ایک پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم درود سلام کا بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو میوزک کا کانسیپٹ ہے اگین وہ ڈفلی کا ہے. اب ڈفلی آپ سمجھ گئے کہ وہ بیٹس کا کانسیپٹ ہے. تو وہ بیٹس اگر وہ چیز جو سر میں نہیں آ رہی، جو مدوش نہیں کر رہی، اور یہ پورا کانسیپٹ جو ہے وہ ویسٹرن نہیں ہے، پلیز اس کو ویسٹرن کے ساتھ مت جوڑیے گا. یورپ کا انسٹرومنٹس جو ترکش، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، یہ وہاں سے ہوتا ہوا پورا مڈل ایسٹ اور مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا پورے کا پورا آپ کے پاس گلف، اور گلف سے ہوتا ہوا پھر کہاں پر جنوبی ایشیا میں. یہ پورا جو سارے ایک سویلائزیشن کا جو پورا دور گزرا اس کا میوزک کی میں بات کر رہا ہوں. میں ویسٹرن میوزک کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں. اس کو ویسٹرن میوزک کے ساتھ جوڑیے گا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی کلچر ہیں اس میں ویسٹرن کا کانسیپٹ کہیں نہیں ملتا. ویسٹرن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ ایک بس ہم نے جوڑ دیا ہے. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں جوڑ دیا ہے، اور وہ جوڑنے کے حساب سے پھر ہم نے تہس نہس کر دیا، تو اس کو میں لاؤں گا نہیں. اچھا، پھر نقص بندیہ کا سلسلہ آتا ہے. اچھا، نقص بندیہ کا جو سلسلہ وہ خواجہ محی الدین باقی باللہ ہیں، جو ان کے بھی شاگرد ہیں بہت مشہور، وہ ہے مجدد الف ثانی شیخ احمد، جن کا اصلی نام تھا. تو ان کے جو فاؤنڈر میں یہ آتے ہیں، اور آپ نے اگر نوٹ کرا 1603 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو یہاں تک تو ان کا پورا سلسلہ چلتا رہا. وہ چالنی کے 1400 جو ابھی سے پہلے ہم نے دیکھا 28 سے لے کے وہ اب تک یہ پورا، اور کشمیر کے اور بنگال کے علاقوں میں ان کا سب سے زیادہ اہمیت ترقیاتی جتنا بھی شریعت کا نظام چلتا ہے وہ انہی کا چل رہا ہے. ذکر کفی کا ہے. اگین جو یہ میوزک کا کانسیپٹ ہے، میں جو میوزک لکھ رہا ہوں بار بار، یہ قوالی ہے، یہ کلمات ہیں، یہ حمد ہیں جو ان کے دور میں آئی ہیں. تو پلیز یہ اس کو پھر میں بول رہا ہوں، یہ ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے. تو پلیز یہ ویسٹرن کانسیپٹ کو لے کر نہیں آئیے گا. وہ ہم نے لگا دیے ہیں، وہ ہم نے اب جوڑنا شروع کر دیے ہیں. جیسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال ہے. لاسٹ ٹائم میرے بچوں نے مجھے کامنٹ میں بھی پوچھا ہوا ہے، تو میں ان کو مثال دیتا ہوں. تاجدار حرم، یس یہ بالکل صحیح کہا تھا. کوک اسٹوڈیو میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں وہ ہمارے انسٹرومنٹس نہیں ہیں، اس میں ویسٹرن کچھ انسٹرومنٹس بھی ہیں. تو ویسٹرن انسٹرومنٹس جب استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہمارے صوفیوں میں جو تھی، ہمارے کلمات میں، ہمارے میوزک میں، ہماری رائم میں تھی، اس کو ہم نے بالکل. اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ہے جمالو اگر آپ کسی اور سنیں گے ہمارے انسٹرومنٹس میں تو وہ بالکل الگ ہوگا. آپ اس کو ویسٹرنائز میں سنیں گے تو اس میں مدہوش ہو جائیں گے، اس میں بہت زیادہ جلدی سے ہم پکڑتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو بہت زیادہ میچ کر جاتی ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس کو رکھنا شروع کر دیا ہے. ورنہ پہلے تو ظاہر سی بات ہے قوالی کو کون رات میں سنے گا بیٹھے گا، وہ تبلا بجا رہے ہیں یار، تو وہ تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو اب اندازہ لگاؤ کہ وہ چیزیں تھیں، وہ اس وقت بہت زیادہ معنی رکھ رہی تھیں، لیکن اب نہیں رکھتی، کیونکہ ہم ان چیزوں کو خود بلا چکے ہیں. اپنی چیزوں کو بلا دیں گے تو پھر بھول گئے، ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی، تو پھر نہیں رہتا. یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت صوفیوں کے اوپر اتنی زیادہ بیٹھ رہی تھی. اور ان کے آپ کو پتہ ہے کلمات پھر کتنے چینج ہوئے ہیں لوگ. میں نے آپ کو پہلے بھی لاسٹ ٹائم جب آپ نے لیکچر اگر آپ نے نہیں سنا تو اس کو دیکھیں آپ، کتنے چینج ہوئے ہیں. 90 لاکھ چینج ہوئے ہیں، 27 لاکھ چینج ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کی بڑی کاوش ہیں. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کے اسکول آف تھاٹس اس وقت سے لے کے اب تک قائم ہیں. کچھ لوگوں نے ابھی بھی بچا کے رکھے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے وہ چیزیں ہم نکل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں، جب پتہ نہیں ہے تو فالو بھی نہیں کر رہے، اس پہ عمل بھی نہیں کر رہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو شیئر کریں، کامنٹ کریں. اور اگر آپ کو فوراً چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو اس پہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلس ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.